سلیم صافی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نمبر 1، بلاول کی یہ بات کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی تھاٹ آؤٹ پلان ہے جس کو بلاول صاحب نے الفاظ میں اتارا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں بس آف دا کف ایک ریمارک تھا؟ نہیں، بلاول صاحب نے اچھا کیا ہے اور ایک اچھی تجویز دی ہے اور ایک اچھا اور گول کر دیا ہے جو پاکستان کی طرف سے مسلسل گول ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک گول ہے۔ جس طرح کہ مولانا شہباز شریف نے جنگ سے پہلے یہ تجویز دی تھی کہ کسی تیسرے فریق سے ثالث سے تحقیقات کروائے، تو وزیر یہ اعظم بھی اسی شہباز طرح شریف۔ کی تجویز ہے، ہماری پوزیشن کو بہتر کرتا ہے۔ تو بلاول صاحب نے اپنی طرف سے تجویز تو اچھی دی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس تجویز کو انڈیا مانے گا اور کیا اس کے لیے انوائرمنٹ اس وقت سازگار ہے؟ میرے خیال میں ان دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک تو جو سہیل وڑائی صاحب نے فرمایا شروع میں کہ وہ خواہش ہونی چاہیے کہ دو پڑوسیوں کو جو ایک دوسرے کے ساتھ پرامن رہنے کا ہے، اور ابھی اس وقت اس خواہش کا یا اس ریئلٹی کا فقدان نظر آتا ہے، اور بالخصوص انڈیا کا جو رویہ ہے وہ تو مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو جب مذاکرات ہوں گے تو مذاکرات میں اسی طرح اچھی تجاویز سامنے آئیں گی اور اس پہ عمل ہوگا، لیکن اگر مذاکرات ہی نہیں ہو رہے ہیں تو پھر انٹیلیجنس شیئرنگ کا اور ان چیزوں کا ہونا وہ مشکل نظر آتا ہے۔ اچھا سر، بلاول کی یہ بات کرنے کی وجہ آپ کو کوئی تھاٹ آؤٹ پلان سمجھ میں آتی ہے، یا ایسے ہی بس انہوں نے کہہ دیا، ایک تجویز دے دی؟ نہیں، پاکستان نے ماضی میں بھی یہ کیا ہے، مثلا ممبئی جب ہوا تو اس وقت پاکستان نے آفر کی تھی انڈیا کو جوائنٹ انویسٹیگیشن کی، اور دوسری مرتبہ پٹھان کوٹ کا پاکستان نے ایک طرفہ طور پر کر لی تھی۔ تو پاکستان تو اس معاملے میں بھی میرے خیال میں یہ ان کی سوچی سمجھی تجویز ہے، اور اس میں جو سہیل صاحب کہہ رہے تھے شاید اس میں ان کو مقتدرہ کی تائید بھی حاصل ہے، اس لیے انہوں نے یہ تجویز دی۔ سر نہیں، بٹ ایک چیز تحقیقات کرنا الگ چیز، اس طرح پورے نیٹ ورکس اپنے جتنی بھی آپ کی انٹیلیجنس معلومات آتی ہیں ان کو شیئر کرنا ایک بالکل الگ چیز۔ ڈو یو تھنک ہم دونوں ممالک کے اندر وہ ٹرسٹ، وہ کوآپریشن کا لیول ہے یا آ جائے گا؟ وہ ٹرسٹ نہیں ہے اس وقت، نہ وہ ٹرسٹ ہے، اور وہ ٹرسٹ جب نہیں ہے تو اس کے نہ ہوتے ہوئے پھر کوآپریشن بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا فخر، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ اس وقت کیا چل رہا ہے؟ یہ بلاول کی تجویز سن کے اسلام آباد کے اندر کیا فضا ہے، کیا جنرلی سینٹیمنٹ ہے، یہ بھی بتائیے گا۔ شکریہ علینا۔ دیکھیں اس میں 3 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے تجویز ہے، کیا اس کو حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مینڈیٹ حاصل ہے اس تجویز کے حوالے سے؟ دوسرا یہ جو ششی تھرور صاحب نے ایک کنڈیشن رکھی ہے، جو شرط رکھی ہے اس تجویز کے حوالے سے، اور تیسرا یہ کہ وے فارورڈ اور کیا یہ ممکن ہے بھی یا نہیں ہے۔ پہلی بات جہاں تک یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے یہ تجویز دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے اور مقتدرہ دونوں کی طرف سے یہ نہ صرف یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اجازت کے ساتھ ہی یہ تجویز یہ پٹ فارورڈ کی گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو بھارت اور پاکستان کے ماضی کے جو پچھلے کلیشز ہوئے ہیں پچھلی 1-2 دہائی میں، کہ ہم نے ڈرونز بھی اٹیک ایک دوسرے کے اوپر استعمال کر لیے ہیں، میزائلز بھی کر لیے ہیں، جہازوں کے ذریعے بھی۔ اب جو اگلا ایک سٹیپ ہے وہ ایک ایکسٹریم ہی رہ گیا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے، اور یہ دونوں سائڈوں کی جو قیادت ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ریئلائزیشن بھی ہے۔ اگر آپ جنرل انل چوہان کا انٹرویو دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ جو کانفلکٹ کے درمیان جو سب سے زیادہ ریشنل جو لوگ ہوتے ہیں وہ یونیفارم والے ہوتے ہیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن ہے پاکستان کی طرف سے، اور اسی وجہ سے ہی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ ایک جوائنٹ یا ایک جو انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک یا ایک میکنزم ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے ششی تھرور صاحب کی طرف سے یہ اس تجویز کے جواب میں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کوئی کارروائی کرے تو اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے، دیکھیں یہ دنیا نے مانا
है और जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से फैटफ की एक वो वापस आया है, उसकी वजह भी यही है कि जो जनरल बाजवा के दौर में और उसके साथ साथ जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उस टाइम DGISI थे, सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम हुआ है ये उसी दौर में और ये अब तक जारी है। और पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे काम किए हैं दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के हवाले से कि ना सिर्फ ये आप जो गोरे हैं या जो मगरबी जो ममालिक हैं उनको ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यही वजह है कि आज जो पाकिस्तान का बयानिया है इस पहलगाम इंसिडेंट के बाद भी वो पाकिस्तान के बयानिए को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने कंक्रीट स्टेप्स लिए थे दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के हवाले से, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से, चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग हो, दीगर जो इस तरह के इकदाम थे, इन सब में पाकिस्तान ने जो है वो काम किया है और यही वजह है कि दुनिया ने उसको माना, फैटफ से जो ग्रे लिस्ट से भी निकाला और अब पहलगाम में भी पाकिस्तान के जो बयानिया था उसको ये एक्सेप्ट किया गया है, इंडिया के बयानिया को तस्लीम नहीं किया गया। तीसरी बात यह है कि इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या कोई ये मैकेनिज्म जो है काबिल अमल है भी या नहीं है। देखें जो जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब ने भी बात की थी कि जो DGMOs होते हैं उनका हॉटलाइन के ज़रिए रब्ता होता है, वो तो एक टेलीफोनिक रब्ता होता है। जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी होती है उनके आपस में ना सिर्फ ये कि कॉन्टैक्ट्स होते हैं बल्कि बाज़ औक़ात ये मुलाकातें और इस तरह के रवाबित जो हैं वो हमेशा से होते हैं। ऐसा नहीं होता गो कि ये सब लोगों को नज़र नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी ये राब्तों में रहते हैं। एक बात तो ये है और दूसरा ये कि ये मुमकिन है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो सबसे बेस्ट जो एक सिनारियो है या जो पॉसिबल इसका आउटकम हो सकता है कि इस टाइम जो इंडिया के NSA हैं और पाकिस्तान के NSA हैं, दोनों का जो पाकिस्तान के हैं वो DGISI भी हैं और उसके साथ साथ जो इंडिया के हैं NSA वो रॉ के भी पहले वो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उसके ज़रिए एक कोई जॉइंट मैकेनिज़्म NSAs के थ्रू भी ये किया जा सकता है और ये मुमकिन है, हो सकता है। लेकिन ये कि भारत की तरफ से ये बज़ाहिर इस तजवीज़ के ऊपर अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आ रहा और उसकी वजह जो शशि थरूर साहब ये बात कर रहे हैं, जो एक उनका कंटिन्यूस जो एक बयानिया है कि दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान कंट्रोल करे उसके बाद ही वो किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे मैंडेट के साथ उन्होंने ये तजवीज़ दी है और पाकिस्तान की तरफ से पहले भी जो है वो बातचीत और मुज़ाकरात की पेशकश बारहा की गई है और ये भी अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मैं समझता हूँ मैंडेट के साथ ही ये तजवीज़ वो सामने रखी गई है। फिर तो ये हो गया ना कि ठीक है हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि होगा नहीं तो इसका मतलब ये है कि नामुमकिन है। देखें नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। मुज़ाकरात जब भी होते हैं कोई उसमें आप जो है वो हारते नहीं है, कोई भी दोनों फरीक जो होते हैं वो उसमें किसी की हार नहीं होती। हार होती है हमेशा लड़ाई में और जंग में होती है, किसी बातचीत या मुज़ाकरात में हार नहीं होती। ये इंडिया को समझने की ज़रूरत है कि बातचीत से ही तमाम मामलात का जो है वो हल निकल सकता है।